الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، احباب گرامی، دیگر حضرات، تکفیر اور اخوانی جماعت کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اس جماعت کے ذریعے سے کس طرح سے تکفیری جماعتیں پیدا ہوئی ہیں موجودہ دور کے اندر، اور جہاد کے نام پر کس طرح سے مسلمانوں کا قتل کر رہی ہیں۔ انہیں پہلے کافر کہہ کر کے، طاغوت کا پیروکار کہہ کر کے پورے عالم اسلامی کے اندر، بالخصوص مشرق وسطیٰ کے اندر مسلمانوں کا خون کر رہی ہیں یہ جماعتیں، اور کس طرح سے اگر کوئی عالم اسلام کے اندر ایک معاہد کافر آتا ہے تو اس کی بھی جان بخشی یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ایسا کوئی شخص ہے اور کسی کے امان کے ذریعے سے، چاہے وہ حکومتی پیمانے پر ہو یا شخصی پیمانے پر ہو، اگر وہ کسی مسلم ملک کے اندر آیا ہے تو اس کا بھی خون اسی طرح سے حرام ہو جاتا ہے جس طرح سے ایک مسلمان کا خون حرام ہے۔ چنانچہ کتابی حربی کافر تک کا قتل کرنا حرام ہے اسلام کے اندر، اگر وہ کسی کے امان میں آیا ہے عالم اسلامی کے اندر۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ زعم ابن امی علی انہ قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن حبیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرا بھائی علی کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا، جبکہ میں نے اسے امان دے دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ام ہانی جسے تم نے امان دی ہے اسے میں نے بھی امان دے دی ہے۔ حالانکہ وہ حربی کافر آدمی تھا جس کو انہوں نے امان دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نے امان دے دیا ہے میری طرف سے بھی اس کو امان ہے۔ یعنی چاہے کوئی شخصی طور پر کوئی آدمی کسی حربی کافر کو اگر امان دے دیتا ہے تو اس کا خون بھی حرام ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا، لولا خلاف علمته بین العلماء فی ان من امن حربیا بأي کلام لهم به الامان فقد تم له الامان واکثرهم یجعلون الاشارہ الامان۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بارے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرد اگر کسی کو امان دے دے، کوئی بھی ہو، حربی کافر ہو یا غیر حربی کافر ہو، کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، کسی بھی طرح سے امان اس نے دیا ہوگا تو وہ امان اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اکثر لوگ لفظ امان کے استعمال کو ضروری سمجھتے ہیں، یعنی صراحت کے ساتھ آدمی کہے کہ میں نے تم کو امان دے دیا، اور امان دینے والا چاہے قوم کا ادنا فرد ہو یا کوئی اونچا فرد ہو، سب کی طرف سے جائز ہے۔ اسی طرح وہ امان دینے والا چاہے غلام ہو یا عورت ہو، جمہور کے نزدیک ان کا بھی امان ماننا جائز ہے۔ ان کی طرف سے بھی اگر امان دی جاتی ہے کسی کافر کو تو وہ بھی جائز ہوگا۔ جبکہ ان خارجی داعشی نوجوانوں کا حال یہ ہے موجودہ دور میں کہ مسلم ممالک میں آئے بہت سارے اجنبی سیاحوں اور کام کرنے والوں کو قتل کر کے صریح غدر اور کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن سمجھتے ہیں۔ ایسے خوارج ضرور قیامت کے دن حساب دیں گے
کیونکہ جس کافر کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے اسے قتل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی جو کافر بذات خود شریک نہ ہو اسے بھی قتل نہیں کر سکتے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے۔ بہت سی روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں۔ ایک روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا جو تم سے جنگ نہیں کرتے۔ عن الضحاک قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والولدان الا من عدا بالسیف، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے حالت جنگ میں بھی، اللہ کہ وہ شخص جو تلوار سے لڑائی کرنے کے لیے تم سے آئے، یعنی جو لڑ رہا ہو صرف اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، لیکن جو لڑائی نہیں کر رہا ہے، جو مسلمان کے ساتھ قتال نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول نے مارنے سے منع کر دیا ہے۔ بلکہ شریعت کے اندر عہد و پیمان والے کافر کے غلطی سے قتل ہو جانے پر دیت مقرر کی گئی ہے کہ اگر کسی کافر سے عہد و پیمان ہے، کسی کافر ملک سے کسی نے عہد و پیمان کر رکھا ہے اور اس کے کسی آدمی نے اس ملک کے کسی فرد کو اگر قتل کر دیا ہے، غلطی سے قتل کر دیا، اسے نہیں پتا تھا کہ ہمارے ملک سے عہد و پیمان ہوا ہے، تو ایسی صورت میں دیت دی جائے گی، اور اس کی صراحت قرآن میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ کس کس کی طرف سے دیت دی جائے گی؟ قتل خطا کسے کہتے ہیں؟ قتل خطا میں صرف مومن ہی نہیں شامل ہے، اس کے اندر معاہد کافر بھی شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ایسی قوم سے اس فرد کا تعلق ہے جس کو غلطی سے قتل کیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہوا ہو، تو اس کے گھر والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ کیا حوالے کیا جائے گا؟ دیت حوالے کیا جائے گا، اور ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر جو نہ پائے تو مسلسل 2 مہینے تک روزہ رکھے۔ یعنی جس طرح سے کسی مومن کو اگر قتل کر دیا جان بوجھ کر کے تو اس کے لیے دیت ہے، اسی طرح سے اس معاہد فرد کے لیے، اس معاہد کافر کے لیے جس کے ساتھ معاہدہ ہوا، اگر اس کو قتل کر دیا گیا ہے غلطی سے تو اس کے لیے بھی دیت کو مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے جو خارجی تنظیمیں ہیں جہاد کے نام پر مسلمانوں کو، اور اسی طرح سے ان کافروں کو جو قتل کرتے ہیں، جو امان میں رہتے ہیں، جو باقاعدہ امن و امان کے ساتھ آتے ہیں، ان کا حشر وہی ہوگا جس کی صراحت حدیثوں کے اندر کر دی گئی ہے، جس کی صراحت قرآن کے اندر کر دی گئی ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر صاف الفاظ ہیں کہ ایسا شخص جس نے معاہد کو قتل کیا، کسی معاہد حربی کافر کو قتل کیا جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری مسافت پر جو ہے پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی خارجی اور تکفیری تنظیموں اور ان کے افکار کا مقابلہ کیسے کیا جائے موجودہ دور میں، جن کے ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا ہے، مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر دیا گیا ہے خارجی افکار کے ذریعے سے، تکفیری افکار کے ذریعے سے۔ عصر حاضر کی خارجی تنظیموں کا تعلق اگر آپ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی ناحیے سے دشمنان اسلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے آسانی سے کہ انہی تنظیموں کا بہانہ بنا کر کے یورپ اور امریکہ نے اسلامی ملکوں کو بالخصوص سعودی عرب کو نشانہ بنایا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ قصاص، حجاب، نصاب سے جہاد اور صلیبی جنگوں کی تفصیل نیز دینی رفاہی تنظیموں پر پابندی لگائی جائے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔
کیونکہ یہی ساری چیزیں اور ایسی تنظیموں کے ابھرنے کا سبب اور انہی کا بہانہ بنا کر کے دشمنان اسلام نے کس طرح سے بہت سارے مسلم ملکوں کو تباہ کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کا نقصان پہنچا کر کے جو دشمنان اسلام ہیں، کفار ہیں، ان کا فائدہ پہنچایا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کفار کے حق میں کام کر رہی ہے ساری تنظیمیں، اور ان کے جو لیڈران ہوتے ہیں، ان کے جو آدمی ہوتے ہیں، وہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ملک جہاں پر یہ پائے جاتے ہیں بڑی تعداد میں، اور میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی، ان کی حکومت چل رہی ہے، ان کی حکومت اسی وقت تک رہتی ہے، وہاں پر ان کی خلافت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک انہیں مشہور کرنا ہوتا ہے، چند مہینوں تک بس۔ اس کے بعد اس علاقے میں، اس ملک کی جب تباہی مکمل ہو جاتی ہے اور وہاں پر شیعہ رافضیوں اور مجوسیوں کو بیٹھا دیا جاتا ہے مکمل طور سے، فوج سے لے کر کے گورنمنٹ کے تمام محکموں میں مکمل طور سے جب انہیں بیٹھا دیا جاتا ہے، اور اعدائے اسلام، دشمنان اسلام اس ملک کے پتے پتے پر مکمل طور سے جب قابض ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ ساری تنظیمیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں، ان کا پتہ نہیں لگتا ہے کہاں گئے، ان کا یا تو صفایا کر دیا جاتا ہے یا وہ لوگ سب انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دوسرے کسی سنی مسلم ملک کے ساتھ اسی طرح کا خواب دیکھا جاتا ہے، اسی طرح کی پلاننگ بنائی جاتی ہے کہ اس کو کیسے تباہ کرنا ہے، وہاں پر اس طرح کی تکفیری اور تفجیری تنظیموں کو لا کر کے ابھارا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں نام کا لیڈر پیدا ہوا ہے اور وہ خلافت قائم کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اب اس ملک کی بھی تباہی مقدر ہو گئی ہے، وہاں پر بھی شیعہ رافضی یا وہاں پر امریکہ یا صلیبی ناٹو اور اس کے بنائے ہوئے پٹھو وہاں پر بیٹھنے والے ہیں اور اس ملک کی فوج کو تباہ کرنے والے ہیں اور اس ملک کی دولت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ وہاں جو رفاہی تنظیمیں ہیں، وہاں جو مدارس اور جو یونیورسٹیاں ہیں، ان سب کو تباہ کرنا ہے۔ پورا جب ملکی ڈھانچہ تباہ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کی خلافت بھی وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، یہ ساری تنظیمیں انڈر گراؤنڈ ہو جاتی ہیں، اور یا تو ان کا صفایا کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان سے کام لینا ختم ہو گیا، اب کام نہیں رہ گیا، تو پھر ان کو یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا بم سے اڑا دیا جاتا ہے، اور یا تو پھر یہ سب انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت اور ذہنیت دوبارہ شروع کی جاتی ہے، اور خبریں آتی رہتی ہیں کہ یہ سب کہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے، کہاں یہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایران کا نام آتا ہے، اس میں اسرائیل کا نام آتا ہے، اس میں ترکی کا نام آتا ہے۔ جو عالم اسلامی کے اندر یہ سارے ممالک ہیں، ان کا باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ صلیبی ناٹو اور اس کے بعد امریکہ، یہ سب بعد میں آتے ہیں۔ اوپر سے جو کارروائی کرنا ہوتی ہے، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب کرتے ہیں، باقی کام وہ اپنے انہیں ایجنڈوں سے لیتے ہیں، انہیں ایجنڈوں سے لیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے مسلم ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو بھی وہاں پر چاہے رفاہی تنظیمیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، ان کا بہانہ بنا کر کے وہاں پر پابندی لگا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام سب سے پہلے ٹھپ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ، سابق وزیر داخلہ امیر نائف بن عبدالعزیز نے ان دشمنان اسلام کو کھل کر جواب دیا تھا، اور ببانگ دہل کہا تھا کہ ان هذه الدعوة الربانية الخالدة هي التي تمثل روح الاسلام، روح الاسلام الحقيقي، دين الحكمة والموعظة الحسنة، ولا تمثله الشعارات الزائفة التي يطلقها الخارجون على الاسلام والمسلمين من كهوف الظلام ليتلقفها اعداء الاسلام ويصنع منها صورة مشوهة ابعد ما تكون عن الاسلام۔ ان نبي الاسلام هو نبي الرحمة، والاسلام هو دين الرحمة، ولا يمكن ان تجتمع الرحمة والارهاب في اخل واحد او قلب واحد او بيت واحد۔
یہ توحید پر مبنی دعوت، یہ توحید پر مبنی دعوت ہی ربانی دعوت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی اسلام کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتی ہے جو کہ حکمت اور مواعظ حسنہ کا دین ہے۔ اس کی نمائندگی کبھی بھی کھوکھلے نعرے نہیں کر سکتے، جس کا پرچار مسلمانوں سے خارج ایک باغی جماعت ظلمت و تاریکی کے غار سے چھپ کر کرتی رہتی ہے، اور جسے دشمنان اسلام لے کر اڑ جاتے ہیں اور اسی کی بگڑی ہوئی شکل کو اسلام کی حقیقی شکل بنا کر پیش کر دیتے ہیں، جبکہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً دین اسلام کے نبی رحمت ہیں اور دین اسلام دین رحمت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ رحمت اور دہشت گردی دونوں ایک عقل، ایک دل یا ایک چھت کے نیچے اکٹھا ہو جائیں۔ یہ امیر نائف بن عبدالعزیز کے الفاظ تھے جنہوں نے ان داعشی تنظیموں کو جواب دیا تھا اور اعداء اسلام کو یہ پیغام دیا تھا کہ ان کو حقیقی اسلام نہ سمجھا جائے، ان کو اسلام کا چہرہ بنا کر کے نہ پیش کیا جائے، یہ اسلام کے نام پر خوفار بھیڑیے ہیں، چنانچہ ان کو اسلام کا چہرہ بنا کر کے عوام کے سامنے نہ پیش کیا جائے۔ اسلام دین رحمت ہے، نبی جو ہیں وہ نبی رحمت ہیں، اور ان کی جو دہشت گردیاں ہیں، ان کے جو خونی کارنامے ہیں، یہ اور اسلام کے جو احکامات ہیں کبھی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اعداء اسلام نے یہی کیا کہ ان دہشت گردوں کو، ان تکفیری اور خارجی تنظیموں کو اور ان کے سیاہ کارناموں کو اسلامی کھاتے میں رکھ کر کے اسے پرچار کرنا شروع کیا، اور اس کا بہانہ بنا کر کے دعوت و تبلیغ کے لیے جو تنظیمیں کام کرتی تھیں، رفاہی تنظیمیں جو کام کرتی تھیں، ان سب کو بند کرایا گیا، ان سب پر پابندی لگوائی گئی۔ سب ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ یہ کہ دین اسلام کی تبلیغ پر کسی طرح سے قتل لگ سکے، اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اور پھر اسی کا بہانہ بنا کر کے دھیرے دھیرے کئی ملکوں کو تباہ کیا گیا۔ اور آگے بھی ان کی پلاننگ ہے کہ کس طرح سے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے جو مضبوط ممالک ہیں ان تک کیسے پہنچا جائے اور ان کی تباہی کو کیسے مقدر بنایا جائے، اور یہی ان کا ٹارگٹ رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے۔ ان خارجی نوجوانوں کو توبہ کی دعوت دی گئی، بصورتیں دیگر ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی دھمکی دی گئی۔ چنانچہ کہا انہوں نے، امیر نائب بن عبدالعزیز نے، کہ ان سلامت الانسان و سعادته فی الدنیا والآخرہ مرہون بسلامت فکری و معتقدی، ذالک ان الشخص الذي تزعزعت عقیدته وانحرف فکره سوف يكون عرضة للتیارات الفکریہ الضالہ التي تقوده الى الهلاك والضیاء وتعرض حیات و حیات مجتمعہ لمخاطر عدیدہ۔ یقیناً انسان کی سلامتی اور دنیا و آخرت میں اس کی سعادت اسی وقت مقدر بن سکتی ہے جب اس کی فکر اور عقیدہ سلامت ہوں گے، مگر جس کا عقیدہ متزلزل ہوگا، جس کی فکر منحرف ہوگی، وہ گمراہ منحرف تحریکوں کا شکار ہو جائے گا جو اسے ہلاکت اور بربادی کے گڑھے کے کنارے لے جا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اس کی زندگی اور اس کی سماجی سرگرمیاں تمام ہر وقت خطرے میں رہیں گی۔ ان نوجوانوں کو مملکت سعودی عرب کے خلاف بھڑکانے والے خارجی نوجوانوں کو مملکت سعودی عرب کے خلاف بھڑکانے والے خارجی سرگنوں کو علامہ ابن باز نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، وَنَصِيحَتِي لِلْمِسْعَرِ وَالْفَقِيهِ وَابْنِ لَادِنَ وَمَنْ يَسْلُكُ سَبِيلَهُمْ أَنْ يَدْعُوا هَذَا الطَّرِيقَ الْوَخِيمَ وَأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيَحْذَرُوا نِقْمَتَهُ وَغَضَبَهُ وَأَنْ يَعُودُوا إِلَى رُشْدِهِمْ وَأَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَعَدَ عِبَادَهُ التَّائِبِينَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ۔ محمد مصعری، سعد الفقیہ، ابن لادن اور جو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان سب کو میری یہی نصیحت ہے کہ وہ اس ہلاکت خیز راستے کو ترک کر دیں، اللہ کا خوف کھائیں، اس کے عذاب اور اس کے غضب سے خود کو بچائیں اور صحیح راستے پر آ جائیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ اللہ نے توبہ کرنے والے بندوں کا توبہ قبول کرنے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ علامہ ابن باز نے نصیحت کی تھی ان خارجی تنظیموں کے سرغنوں کو،
نصیحت کرتے ہوئے محدث مقبل وادعی نے کہا انی ابرؤ الی اللہ من ابن لادن فهو شؤوم وبلاء علی الامة واعماله شر، میں ابن لادن سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یقیناً وہ منحوس شخص ہے، امت محمدیہ کے لیے شر و مصیبت کا باعث ہے، اس کے اعمال برائی کا پیش خیمہ۔ آگے کہا کہ برطانیہ سے کچھ نوجوانوں نے مجھ سے رابطہ کر کے اپنے اوپر سختی کی شکایت کی اور پوچھا کیا اسامہ بن لادن سے ہم اپنی برات کا اظہار کر دیں؟ تو ہم نے ان سے کہا، یعنی مقبل وادی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا ہم نے تو بہت پہلے ان سے برات کا اعلان کر دیا ہے، اب لوگوں پر حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ یورپی ممالک کے اندر اخوان المسلمون اور ان جیسی تنظیموں کی وجہ سے کیسے مسلمانوں پر سختیاں کی جا رہی ہیں۔ سید فضل اللہ مصری جو کبھی تنظیم الجہاد کے منتظم کار ہوا کرتے تھے، اب وہ خود ایمن ظواہری پر الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، یہ فضل اللہ مصری جو تنظیم الجہاد میں ایمن ظواہری جیسے تکفیری تنظیم القاعدہ کا جو سب سے بڑا اس وقت سربراہ ہے، اس کے ساتھ وہ رہتے تھے، منتظم کار ہوا کرتے تھے، آج اس سے نکل کر کے اس پہ سارے الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ایمن ظواہری یہ ایجنٹ ہے کفار کا۔ فضل اللہ مصری نے کہا، مجھ سے ظواہری نے کہا کہ سوڈانیوں کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ مصر کے اندر 10 دہشت گردانہ کارروائیاں کروں اور اس کے لیے اسے $1,00,000 ملے۔ $1,00,000 لے کر کے 10 دہشت گردانہ کارروائیاں اپنے لوڈوں سے اس نے کروایا، اپنے گنڈوں سے اس نے کروایا مصر کے اندر۔ کتنے لوگ اس میں مرے ہوں گے، کتنی جانی اور مالی نقصان ہوا ہوگا۔ $1,00,000 کی خاطر اس نے 10 دہشت گرد کارروائیاں مصر کے اندر کرائی۔ مسلمانوں کی حالیہ تباہی کا ذمہ دار ایمن ظواہری ہے، یہ فضل اللہ مصری نے کہا۔ القاعدہ جیسی جہادی تنظیموں نے حالیہ چند سالوں میں کینیا، افغانستان، عراق، شام، پاکستان، سعودی عرب، جزائر اور دیگر مسلم ممالک کے مسلمانوں کی تباہی میں حصہ لیا ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ گزشتہ 60 سالوں میں کیا ہے۔ یہ فضل اللہ مصری نے الزام لگایا ہے ایمن ظواہری پر اور اس کی خونخوار تنظیم پر۔ ون فارمولہ پر کاربند القاعدہ جیسی جہادی تنظیموں کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے لوٹ مار، قتل و غارت گری۔ ظواہری اپنے دشمنوں کے ساتھ یہی آپشن رکھتا ہے۔ اس کی مثال اس جاہل طبیب جیسی ہے جو سارے مریضوں کے لیے ایک ہی دوا کا استعمال کرتا ہے، خواہ ان کی بیماری کچھ بھی ہو۔ فضل اللہ مصری نے کہا کہ ظواہری نے اپنا گھر اپنے ہی ہاتھ سے برباد کیا ہے۔ چنانچہ ظواہری 30 سالوں تک اپنے ہی ملک مصر کے اندر حکومت سے لڑتا رہا، 30 سال تک اپنی مصری حکومت سے لڑتا رہا، لیکن جب وہاں ناکامی ملی تو 1998 کے اندر عالمی جہادی تنظیم الجبہۃ الاسلامیہ العالمیہ للجہاد الصلیبیین والیہود سے جا کر کے مل گیا اور عالمی پیمانے پر قتل و غارت گری شروع کر دی مسلم ملکوں کے اندر۔ اخوان المسلمون سے جڑی جس طرح سے میں نے بتایا کہ کئی ایک خونخوار تنظیمیں ان لوگوں نے بنائی، حسن بنا کے دور سے لے کر کے سید قطب کے دور تک، اسی دور کی ایک خونخوار تنظیم جس میں میں نے نام لیا تھا تنظیم الجہاد، اور اسی طرح سے تنظیم الخاص اور تنظیم 65، تنظیم طلائع الفتح۔ اسی طرح سے ایک مسلح خونخوار تنظیم سیریا میں بنائی گئی جس کا نام تھا کتائب التلیہ المقاتلہ، جو شیعہ رافضی ملیشیا کے طرز پر المقاتلہ کتیبہ آپ دیکھیں گے عراق کے اندر، موجودہ عراق کے اندر سینکڑوں تنظیمیں ان لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں، مسلح تنظیمیں شیعوں نے ہر خطے اور علاقے میں ان لوگوں نے بنا دیا، ایران نے گھسا دیا، اور تاکہ کس طرح سے سنیوں کو دبا کر کے رکھا جائے۔ وہاں کی فوج، پولیس وہ اپنی جگہ پہ، اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں نے، ایرانی شیعوں نے عراق کے اندر مسلح فدائی تنظیمیں بنا کر کے رکھ دی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سید قطب کے زمانے میں
सीरिया के अंदर एक मुसल्ले फिदाई तंजीम बनाई गई, इन लोगों ने बनाया, जिसका नाम रखा कताइब अत्तलिया अल मुकातिला। इसको किसने बनाया था? मरवान हदीद, मशहूर सुन्नी शहर हमात के अंदर। ये शख्स 1934 में पैदा हुआ था, एक मालदार घराने में, मरवान हदीद। इसका बाप ज़मीन की खरीद फरोख्त करता था। 1962 में इसके वालिद ने इसे काहिरा यूनिवर्सिटी भेजा पढ़ने के लिए। जामिया नसब्स के अंदर एग्रीकल्चरल यानी ज़राअत की तालीम के लिए वहाँ पर इसने दाखिला लिया, मगर उस दौरान सैयद कुतुब और उसके अफराद से मुलाकात हो गई, जिन्होंने इसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी। उस दौरान हसन बन्ना के बहुत से शागिर्दों, बिलखुसूस सैयद कुतुब से इसने मुलाकात की और इन इख्वानियों के साथ मिस्र में इसे जेल भी जाना पड़ा। तालीम हासिल करके 1964 में अपने वतन वापस आ गया सीरिया के अंदर, मगर उसके घर वालों ने जैसी उम्मीद की थी वैसी उस तरह से ये वापस नहीं आया, बल्कि एक खूंखार इरादे से आया और आते ही सीरिया के अंदर इख्वानी तंजीम को ज्वाइन कर लिया। 1970 में बाकायदा एक खूंखार मुसल्लह तंजीम की बुनियाद रख दी, जिसका नाम अत्तलिया अल मुकातिला लिजुंदिल्लाह रखा और उसे इख्वानुल मुस्लिमीन की मुसल्लह शाख बताया, जिसने हमात और हल्ब जैसे सुन्नी शहरों में 1982 तक हजारों शहरियों को खाको खून में मिला दिया, क्योंकि उसके इख्वानी फिक्र के एतबार से ये सब तागूती निज़ाम का हिस्सा थे। 1976 के अंदर जेल में मरवान हदीद की वफात के बाद अब्दुस सत्तार उसका नया लीडर बन गया इस जिहादी तंजीम का। 1979 के अंदर उसके लीडर अब्दुस सत्तार अज़्ज़ईम ने उसका नाम बदल करके अत्तलिया अल मुकातिला लिल इख्वानिल मुस्लिमीन रख दिया। डायरेक्ट उसका नाम इख्वानुल मुस्लिमीन से जोड़ दिया, ताकि सीरिया के अंदर जिहादी अमल को इख्वानी खाते में यकीनी तौर पर डाला जाए। ये ना समझ में आए कि ये इससे जो है इख्वानियों का कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब जो जिहादी काम हो रहा है, लोग ये ना समझें कि ये कोई दूसरा कर रहा है और ये सवाब कोई दूसरा कर रहा है लाखों मुसलमानों का कत्ल करके। चुनांचे इन लोगों ने उसका नाम बदल करके अत्तलियतुल मुकातिला लिल इख्वानिल मुस्लिमीन रख दिया, ताकि जो सवाब का काम कर रहे हैं डायरेक्ट ये इख्वानुल मुस्लिमून के खाते में आए। मरवान का बदला लेने के लिए इस तंजीम ने सैकड़ों खुदकुश हमले किए थे। उसको जब जेल में रखा गया और उसके बाद उसकी फांसी हो गई थी, उस फांसी का बदला इन लोगों ने लिया और सैकड़ों हमले इन्होंने किए, खुदकुश बमबारी की थी सैकड़ों। कहाँ पर की थी? वही हल्ब के अंदर, हमात के अंदर, हत्ता कि सरकारी मदारिस और वहाँ के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। चुनांचे 1979 के अंदर हल्ब के एक अस्करी कॉलेज में, फौजी कॉलेज में हमला करके दसियों अलवी तलबा को ज़बह कर दिया। अलवी तलबा, ये अलवी वहाँ पर एक गिरोह है जो कि दरूजी है, इस्माइली बातनी फ़िरका है, मुसलमानों से जिनके अकायद बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। ये बिल्कुल सही है कि मतलब उनको काफिर कहा जा सकता है, क्योंकि मुसलमानों से उनके अकीदे कुछ भी नहीं मिलते हैं, लेकिन इस तरह से तलबा को जिनका कोई ताल्लुक ना हो उनको इस तरह से मासूम तलबा को, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, उनको ज़बह करना, ये कौन सा माना, कौन सा जो है इसे सवाब कमा सकते हैं आप, कौन सी इसे जन्नत हासिल हो सकती है कि आप पढ़ने वाले, तालीम हासिल करने वाले तलबा को जा करके मदरसे में जा करके वहाँ पर उनको ज़बह करें। उसके बाद असदी हुकूमत ने इख्वानी जमात और सुन्नियों के खिलाफ अपना रवैया बिल्कुल सख्त कर लिया। चुनांचे वहाँ पर सुन्नियों के खिलाफ जो हुकूमत ने सख्ती बरती और सुन्नियों को जो वहाँ पर परेशान किया गया, उसका सबब जो है, सबसे बड़ा सबब यही इख्वानी जमात और इनकी जो मुसल्लह तंजीमें हैं, उनकी वजह से इन लोगों को सताया जाता था। इख्वानियों को चुन चुन कर उसने मारा। 1982 में असदी हुकूमत ने हमात के अंदर इख्वानियों को मारने के लिए बाकायदा कैंपिंग ऑपरेशन चलाया था। इसके चलते 20 से 40 हज़ार सुन्नी भी शहरी मारे गए। इनके खिलाफ ऑपरेशन होता था और उसके बाद मारे जाते थे सब सुन्नी मुसलमान, क्योंकि वो सुन्नियों के भेष में रहते थे और अपने साथ सुन्नी मुसलमानों को भी मरवाते थे, कटवाते थे। 20 से 40 हज़ार सुन्नियों को मारा गया इस ऑपरेशन के अंदर, जो असदी हुकूमत ने बशर असद का जो बाप था हाफिज असद,
اس کے زمانے میں جو چلایا گیا تھا یہ آپریشن سنیوں کے خلاف باقاعدہ چلایا گیا تھا، کیونکہ اخوان المسلمون کو سنی تنظیم مانا جاتا تھا، اور ان کی وجہ سے حلب کے اندر اور حماد کے اندر جو مشہور سنی شہر تھے بڑے بڑے، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ حکومت نے ان کو جو ہے تباہ کر دیا مکمل طور سے، کیونکہ ان سب کو حکومت خارجی سمجھتی تھی کہ یہ لوگ باغی ہیں، خارجی حکومت کے خلاف یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، حکومت کے اداروں پر حملہ کرتے ہیں، حکومت کی فوج پر حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وجہ سے حافظ اسد کی حکومت نے ان شہروں کو مکمل طور سے تباہ اور برباد کر دیا، اور جو کچھ باقی تھا وہ تو 2011 اور 12 میں تباہ کروا دیا ان لوگوں نے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو سیریا کے اندر وہاں کے سنی مسلمانوں پر جو ظلم ہوا ہے حکومت کی طرف سے، یہی لوگ اس کا سبب ہیں، ورنہ وہاں کی جو حافظ اسد کی جو حکومت تھی وہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ وہ مذہبی نہیں تھی، وہ ایک طرح سے اس کا ذہن جو تھا وہ کمیونسٹ خیال کا تھا۔ اگر لوگ زیادہ بغاوت نہیں کرتے اس کی حکومت کے خلاف، اور یہ اخوانیوں نے جس طرح سے حملے کیے اس کو طاغوت سمجھ کر کے، تو پھر وہ سخت ہوا، اور اس نے جو ہے ایران سے مدد لے کر کے، اور اسی طرح سے اس نے بعض موقعوں پر عراق سے باقاعدہ مدد لے کر کے ان لوگوں کو حملے کرائے اور سنیوں کو تباہ اور برباد کیا اس نے۔ اسی وقت جب یہ لوگ مارے جا رہے تھے، سنیوں کو وہاں پر ستایا جا رہا تھا، تو یہ سارے اخوانی بھاگ کر کے خلیجی ممالک میں چلے آئے۔ سرور زین العابدین، علی طنطاوی انہی میں سے تھے جو بھاگ کر کے یہاں آئے، اور سرور زین العابدین نے آ کر کے خلیج کے اندر اخوانیوں کی ایک نئی تنظیم بنائی جس کو سروری تنظیم کہا جاتا ہے، اور یہ خلیجی اخوانی ہیں۔ بہرحال ان کی تفصیل بہت پرانی ہے، اور کس طرح سے ان کے ذریعے سے عالم اسلام کو تباہی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔